تنقید جو ہوتی ہے اصل وہ اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے جی. اب یہ جس پر ہوئی ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے دشمنی پر محمول کر لے، وہ اسے تذلیل و تحقیر پر محمول کر لے، یا وہ اسے اپنا بھلا سمجھتے ہوئے سمجھ لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا کہ جو شخص تجھے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ اخلاقی خامی ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ واہ کیا بات! کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے کپڑوں کے اندر کوئی بچھو گھس گیا جی، تو تمہیں کوئی دوسرا بندہ یہ بتا دے کہ بھئی تمہارے کپڑوں میں بچھو گیا ہے، اس کو صحیح اس کو نکال دو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ اس کا شکریہ ادا کرے گا یا اس پہ برس پڑے گا کہ تو نے میرے اندر کا بچھو بتایا کیوں بتایا؟ تو یہ جو ہے تنقید کو پازیٹیو لینا، یہ بہت بڑی یوں کہہ لے کہ ترقی اور بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی ریسیونگ اینڈ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ جو جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ اس کو کیسے لیتا ہے۔ اچھا، نتیجے دونوں کے زمین آسمان کے فرق سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ کا یاد ہے، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی 12-13 سال پہلے کی بات، یا شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی جی۔ تو ایک کوئی صاحب تھے، انہوں نے کوئی جملہ بولا اور وہ جملہ بڑا سخت قسم کا تھا شرعی اعتبار سے۔ اچھا، تو میں نے ان سے جو ہے وہ ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے جو جملہ کہا ہے نا وہ یہ بڑا سخت جملہ ہے، اس میں بڑے سخت حکم لگتے ہیں، آپ اسے توبہ کریں۔ اچھا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں توبہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اس نے امیر اہل سنت کو جا کے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ مفتی صاحب نے اس جملے پہ یہ بات کہی ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اسے فرمایا کہ آپ نے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں جی شکریہ تو ادا نہیں کیا، خالی توبہ کر کے آگے۔ فرمایا کہ جس بندے نے تمہاری آخرت بچائی اللہ، اور تمہیں اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا، تم اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ کیا بات ہے! اور وہ اسلام بھائی دوبارہ میرے پاس آئے، سبحان اللہ۔ اچھا میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار بول تو دیا، لیکن اب وہی نا کہ آج کے زمانے میں کون جو ہے نا وہ برداشت کرتا ہے یا سنتا ہے، اوپر سے اگر شخصیت ہو تو اس کو تو ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا بولنا۔ تو مجھے یہ تھا کہ بھائی چلے بھائی میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، مسئلہ سمجھا دیا، اب یہ پوری زندگی میں سے بات نہ کرے، اس کی مرضی۔ صحیح، یعنی کہ میں اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ مائنڈ کرے گا اسے۔ اب وہ نیکسٹ ڈے یا اسی دن تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ملے تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کل نہ مجھے یہ بات بتا دی۔ اچھا، میں انتہائی حیرت زدہ، میں نے یار یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ الٹا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ تو ولی ہوگا کوئی۔ تو پتہ چلا نہیں ولی نہیں، ولی سے ہو کے آیا ہے یہ کہیں اور سے جو ہے اس کو یہ سوچ ملی۔ تو پھر اس نے بتا دیا کہ مجھے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جا کے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اتنی یعنی کہ زبردست چیز ہے کہ جو آپ کی خامی بیان کرتا ہے جی، تو بیسیکلی وہ نشاندہی کر رہا ہے۔ صحیح۔ کسی کا جملہ ہے یار مکھی جو ہوتی ہے نا یہ گندگی ڈالتی نہیں ہے، گندگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ واہ، بالکل۔ مکھی آ کے جہاں بیٹھتی ہے گندگی میں بیٹھتی ہے، انڈیکیشن ہے۔ تو وہ گندگی ڈالتی بعد میں ہے، پہلے تو بیسیکلی بتا رہی ہے کہ تمہارے یہاں پر گڑبڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں اگر کسی خامی کی نشاندہی کو پازیٹیو لیا جائے تو یہ ایک بہت خوبصورت انداز میں ہو جاتی ہے۔ جب یہ سوچو نا آپ یقین کریں تو اس کے بعد انسان کو اپنی غلطیاں نکلنا برا نہیں لگتا۔ جی، مجھے اپنا تجربہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی بیشی آ جائے، میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ میں یا جیسے صراط الجنان کے اندر کسی جگہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو تو میری عادت یہ ہے کہ میں اس کو میسج ضرور بھجواتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ مزید پڑھیں، اگر کوئی اور چیز نظر آئے تو آپ ضرور بتائیے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی غلط جو مجھے اچھا یعنی 10 جلدیں پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے بندہ رکھنا پڑے، ایسا ہی اس کی جگہ بیٹھے بیٹھے مہربان موجود ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ۔ دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔